جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پیرنٹس کو ماڈل کرنا پڑے گا گریٹیٹیوڈ کو. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بچوں میں بھی نہیں آئے گا. اور اس ماڈلنگ آف گریٹیٹیوڈ میں یہی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اگر دال بنی ہے سبزی بنی ہے تو آپ کھاتے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا یہ کہ آپ نے اپنی کلازٹ کھولی جو بھی کپڑے پہنے کا اللہ تیرا شکر ہے، آپ کا 2-3 سال پرانا فون ہے آپ نے اٹھایا اور آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، آپ کا بچہ آپ سے لیپ ٹاپ مانگ رہا ہے اور آپ نے اس کو وہ نہیں لے کے دیا اور آپ نے کہا دیکھو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں تو پھر بھی اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں. یہ شکر گزاری ان بچوں کے لیے بھی ہو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ اولاد دی، اللہ تیرا، اور یہ بچوں کے سامنے ہو. ہم تو کیا کرتے ہیں، میں اپنے آفس میں ہر وقت دیکھتی ہوں مائیں الجھی ہوئی، کیا مصیبت ہے. دیکھیں اگر ایک بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ اسے ہوم ورک کرا رہی ہیں، وہ پڑھ نہیں رہا لیکن الحمدللہ وہ نارمل بچہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور وہ شکر نظر آنا چاہیے آپ جب اس سے گفتگو کریں کہ بیٹا اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسی اولاد دی جس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں. اور جب یہ شکر گزاری آپ میں آئے گی، اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، مزید آپ کو ملے گا. تو والدین میں بھی جب شکر گزاری نہیں تو بچوں کے رویوں میں پھر تبدیلی نہیں آتی. اس گریٹیٹیوڈ کو شو کرنا ہے. اور یہ گریٹیٹیوڈ جیسے میں نے پہلے بھی کہا صرف یہی نہیں ہے کہ میری اپنی زندگی میں کیا کیا خوشیاں ہیں، اپنے ان بچوں کے بھی رویوں پہ شو کرنا ہے. کہاں کہاں آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے اپنے بچے کا کوئی رویہ دیکھ کر. بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹ ہونے پہ بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح سے ہمیں ایک اور چیز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو ہم کمیونٹی میں انگیج کریں اپنے ساتھ. بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں، اس سے بھی شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا ہے. جب آپ ایسی کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے پاس وہی بات ہے نیڈز اور وانٹس کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھتا ہے اور وہاں پہ جب وہ اپنے فرینڈ سے باتیں کرتا ہے تو ہر شخص پیزا بھی آرڈر کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس لیٹسٹ گھر میں موبائل فون بھی ہے، ایکس باکس بھی ہے اور بھی ایسی چیزیں ہیں، تو پھر اس کے اندر شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ وہ تو پھر کمپیرزن میں جائے گا اور کمپلین کرے گا. لیکن کبھی ایسی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا جن کے پاس شاید کھانا بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں اور ایسی چیزیں بھی نہیں، وہاں سے پھر شکر گزاری جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے جو ہمارے ہیں ان کو کیا کیا چیزیں ہم نے ہر وقت سکھاتے چلے جانا ہے. یا دیکھیں when parents are able to give a child the real meaning of an event، کچھ بھی سیلیبریٹ کیا، چاہے وہ کھانا مل کے کھا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، ویسے فیملی گیدرنگ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں شکر ادا ہم بچوں کو فوکس کرواتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آیا تو بچہ کہتا ہے کیا مزہ آیا، اس میں تو انہوں نے یہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، کیا مزہ آیا، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں کھایا. لیکن شکر گزاری کے وہ ایلیمنٹس بچوں کے اندر بیدار کرنا، ٹوگیدرنیس کو سیلیبریٹ کرنا کہ ہم ایز اے فیملی کہیں گئے ہیں، پیس کو سیلیبریٹ کرنا. اب بچے لڑ بھی رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے انجوائے کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے نا بچے ہیں، بچے آپس میں نوک جھوک کرتے ہیں. یہ بھی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں نا، مطلب بالکل ہی خاموشی ہوتی ہے. جس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے تو پیس ہی پیس ہے. پھر اسی طرح اگر ہم مل کے کوئی صدقہ دیتے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس پہ شکر ادا کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اس پہ دوسرے کے لیے جو ہے شکر گزاری کا جذبہ آنا. جب بچوں کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹس کے لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ڈس اپوائنٹ ہونا جو ہے وہ بھی انسان کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے ایکچولی. اور اگر بچہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آج میرے نمبر نہیں آئے یا یہ میرے سے کام نہیں ہوا، تو فوراً اس کو شکر گزاری کا درس نہ دیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ایسے ہے. تھوڑا سا اس کے ساتھ ایمپتھائز کریں کہ آئی نو یہ چیز انسان کو بری لگتی ہے، آئی نو یہ فیل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں بھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی شکر گزاری کی بات کا یا اس طرف لے جانے کا آپ کو موقع مل جائے گا. بچوں کو شکر گزاری کیسے سکھائی جائے؟ ڈیلی کنورسیشن میں، ڈیلی باتوں میں ان کو شکر گزاری سکھانی ہے. اس کے بعد بچوں سے کام کروانا ہے. بچوں سے کام کروائیں گے تو آپ کو ان کو شکریہ کہنے کا، تھینک یو کہنے کا، جزاک اللہ کہنے کا، حگ کرنے کا، پیار کرنے کا، دعائیں دینے کا موقع ملے گا. پھر اسی طرح ایسے پروجیکٹس ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر بچے جو ہیں وہ شکر گزاری ان کے اندر آئے. جس اسکول میں میرے بچے یہاں پڑھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بات ان کی بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کے اسکول کے ساتھ ہی قریب ہی اٹیچ تھا ایک اسپیشل نیڈ جو اسکول تھا، جہاں پہ لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ اور اسپیشل نیڈ والے بچے تھے. تو ان کا رول یہ تھا کہ جب انہوں نے کسی بچے کو سینئر سائٹ پہ جانے کے بعد سزا دینی ہوتی تھی، عام اسکولوں میں تو یہ نا کہ وہ پینلٹیز
وارننگز کی شکل میں ہوتے ہیں. تو وہ سمپلی یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی ان کو لگتا تھا کہ کسی بچے کو وارننگ دینے کی ضرورت ہے, اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, اس کی ایک دن کی ڈیوٹی یا چند گھنٹوں کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی کہ اس نے جا کر اسپیشل نیڈ اسکول میں کام کرنا ہوتا تھا. تو آپ سوچیں کتنی اس سے بچوں کی لرننگ ہو جاتی ہے. اسی طرح شکر گزاری کے لیے آپ کو بچوں کو ایسے سکلز بھی سکھانے ہیں کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچیں, دینے والے ہوں. جتنے وہ دینے والے ہوں گے, گیورز ہوں گے, آپ دیکھیں گے شکر گزاری ان کے اندر زیادہ آئے گی. اسی طرح انسسٹ کیا کریں کہ مطلب آتے جاتے کسی نہ کسی کو تھینک یو نوٹ کہنا, جزاک اللہ کہنا. بزرگ ہیں, بڑے ہیں, فرینڈز ہیں, فرینڈز کو پھر بھی بچے کہہ دیتے ہیں, کوئی اور رشتہ دار ہیں. ایون جیسے مائیں اکثر کمپلین کر رہی ہوتی ہیں والد کے بارے میں, تو بچوں کو یہ سکھانا کہ بیٹا آپ کے بابا صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں, تو آپ ان کو تھینک یو بولیں. اگر انہوں نے کچھ کھانا کھلایا یا انہوں نے کوئی بھی ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے اس کے لیے بھی ان کو تھینک یو بولیں. اسی طرح سے بچوں کو نو کہنا سکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. حیرت ہے اس کا گریٹیچیوڈ سے, شکر گزاری سے کیا تعلق ہے. یعنی نو ان کو جب صحیح جگہ پہ کہنا آ جائے گا نا, تو اس پہ بھی وہ شکر گزاری ان کے اندر آئے کہ اچھا میں نے ایک غلط بات کو نو کہہ دیا, تو اللہ تیرا شکر ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ سینس دی. تو ہم نے شکر گزاری کو بڑے لمیٹڈ میننگ میں لیا ہوا ہے کہ اگر آج چکن نہیں بنا, روسٹ نہیں بنا, پاستا نہیں بنا اور تمہیں دال سبزی کھانی پڑی تو اللہ کا شکر ادا کرو. بچے نے بہت پیارے سے کپڑے پہنے تو ہم اس کو شکر گزاری وہاں سے نہیں سکھاتے کہ الحمدللہ یو لوکنگ سو پریٹی, اور تم پہ یہ کلر اتنا اچھا لگ رہا ہے, اور یہ ڈریس اتنا اچھا ہے, اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی. نہیں, ہم فوراً بتاتے ہیں تم نا شکرے ہو, دیکھو اتنی نعمتیں ہیں, لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. یعنی ہم ان کو اس شکر گزاری کو انجوائے بھی نہیں کرنے دیتے. اور صبر کے ساتھ بچوں کو شکر گزاری سکھائی جاتی ہے. اگر ہمارے اندر امپیشنٹ قسم کے رویے ہوں گے, ہم بچوں کو شکر گزاری نہیں سکھا سکیں گے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ جب ہم نے بچوں کو شکر گزاری سکھانی ہے, گریٹیچیوڈ سکھانا ہے, اٹس مور دین سیئنگ تھینکس. یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو بچوں کو انجوائے کرنے دے رہا ہے. یعنی شکر گزاری اندر سے آتی ہے. شکر گزاری وہ نہیں ہے جو آپ فیس ویلیو پہ ان کو مینرزم کے نام پہ سکھا دیتے ہیں. یہ ایک ایکسپریشن ہے جو کہ بچے بلڈ کرتے ہیں. اور اس کے لیے بچوں کے یہ کہا جاتا ہے کہ سوشو ایموشنل سکلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اگر بچوں کے اندر وہ صحیح جذبات ابھار دیے تو ان کے اندر شکر گزاری آئے گی. اور اس کے لیے آپ ان کو وہ طریقے سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے, جسے کہتے ہیں دل, دماغ, ایموشنز, ہر چیز کو, اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو سکلز, وہ ڈیولپ کریں. ان کے اندر یہ شعوری طور پہ یہ بات آ جائے اور ان کے لاشعور میں چلی جائے کہ یہ کتنی نعمتیں ہیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں. کیسے ہم ریسیو کرتے ہیں اور کیسے ہم دیتے ہیں, یہ شکر گزاری کا جو ایک ایکسچینج ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وٹ وی نوٹس ان آور لائف فار وچ وی کین بی گریٹفل. جو لوگ آبزروینٹ ہوتے ہیں, چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, ان کے اندر شکر گزاری آتی ہے. تو ہمارے بچے ایک بڑی فاسٹ پیس لائف میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کو رک کے, تھم کے آبزرو کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن پیرنٹس کو بہت سے ایسے مواقع ملتے ہیں, ٹیچرز کو بھی ملتے ہیں. جیسے آپ بچوں کو سائنسز پڑھا رہے ہیں, باڈی کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, اسی طرح آپ پھولوں کو, کائنات کو آبزرو کرنا سکھا رہے ہیں. ان سب میں رک کر ان کو اپریشیٹ کروانا. اس میں آپ کو یہ جملے نہیں بولنے پڑتے کہ کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے یا دیکھو یہ چیزیں ہیں دیکھنے والی. آپ سمپلی ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ایک پیزا کھاتے ہوئے بھی آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دماغ دیا ہے کہ ہم نے اتنی لیئرز بنا کے اتنی مزے کی چیز بنا لی اور اس کو کھاتے ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہوئے بھی بچوں کو کہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ محسوس تو کریں, یا دیکھنے میں آپ محسوس کریں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے. تھاٹ پروسیس کو چلانا ہوتا ہے کہ انسان سوچے تو صحیح, یہ کیسے بنی, یہ کیسے ہم تک پہنچی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں تو یہ ہم تک کس طرح سے آئی ہے کہ ایک کسان نے بیج لگایا, پھر یہ, اور ہم نے بڑے مزے سے آرام سے بیٹھ کے وہ کھا لیا, اور اس میں کتنی محنت تھی. پھر محسوس کرنا بہت ساری چیزوں کو, فیلنگ والا انسان ہونا. پھر اس کے بعد ایکسپریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک میں اسٹڈی پڑھی تھی اور اس میں تھا, انہوں نے ایک 10 دن کے ٹائم میں 100 پیرنٹس کو ریسرچ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو گریٹیچیوڈ کس طرح سکھا رہے ہیں, جس میں 6 سے 9 سال کے بچے تھے اس دن میں.
فوکس کیا کہ ہاؤ پیرنٹس انکریج دیئر چلڈرن ٹو شو گریٹیٹیوڈ، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بار بار اپنے بچوں کو تھینک یو کے ورڈز اور اس طرح سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو باقی بیہیویئرز تھے وہ فیلنگز کے لیول پہ کتنے جا رہے ہیں. اس کی اسٹڈی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جو 85% پیرنٹس ہیں وہ بچوں سے تھینک یو کہلوا بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، گریٹیٹیوڈ کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن جسٹ ان نیم آف گڈ مینرز. بس یہ تھا کہ بچہ جو ہے نا تمیزدار ہو. اور 39% وہ تھے جو کہ بیونڈ دس کروا رہے تھے، یعنی وہ جو میں نے بھی آپ کو بات کی نا، تھاٹ پروسیس، محسوس کرنا، نوٹس کرنا، اس کو انجوائے کرنا، اس لیول پہ وہ کام کروانا وہ بہت کم پیرنٹس جو ہیں وہ کروا رہے تھے. اور about half of the parents said they have pointed out to their children that they had received something، یعنی نوٹس والا بیہیویئر دیا کہ اچھا کیا ملا آپ کو، اچھا کیا ہے آپ کے پاس. اور بہت کم پیرنٹس ایسے تھے جو کہ فیلنگز کی طرف یا تھاٹ پروسیس کی طرف بچوں کو لے کر جا رہے تھے. تو وہ ایک ٹیکنیکل سا ہم نے اس کو ایک رول دے دیا ہے، اس لیے پھر وہی بات ہے کہ اس کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس جب ہم بچوں کو یہ شکر گزاری سکھا سکتے ہیں. آبزرویشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وٹ ہیو یو بین گیون، کیا کیا چیزیں آپ کے پاس، اچھا کاپی بھی ہے، بک بھی ہے، پینسل بھی ہے، شارپنر بھی ہے. صرف یہ دیکھنا جو ہے ان کے اندر یہ فیلنگ لا سکتا ہے. وٹ ڈو یو آلریڈی ہیو ان یور لائف فار وچ یو آر گریٹفل. کسی دن ایسی ایکٹیویٹی ہم بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہم گریٹفل ہیں. اچھا اگر ایک ٹین ایجر آگے تنگ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو یہ جملہ بولیں گے، وہ کہے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ اب آپ کی حکمت ہونی چاہیے کہ یہ والا جملہ میں نے بولنا کب ہے. آر دیز گفٹس بیہائنڈ دا مٹیریل گفٹس فار وچ یو آر گریٹفل. یعنی یہ مٹیریل سے پیچھے جا کر ہم سوچ رہے ہیں اس میں جو کیئر ہے. جیسے کئی دفعہ کوئی کہتا ہے دیا کہ آپ نے مجھے یہ تو میرا کوئی فرینڈ بھی نہ لے، یا یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، یہ تو پرانی ہے، یا کیا ہو گیا اگر آپ نے مجھے یہ چیز دی ہے، اس کا مجھے کیا فائدہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس انسان کی کیئر، کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ نے ان کو تھینک یو کہا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ان کے چہرے پہ اسمائل آ گئی تھی. یعنی وہ ایک نالجمنٹ بھی دینا کہ دوسرے لوگ کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں جب ہمارے اندر یہ شکر گزاری جینون ہوتی ہے. تھاٹ پروسیس میں دیکھنا، وٹ ڈو یو تھنک یو ریسیو دس گفٹ، کیوں ملا آپ کو. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیوں ملا. مطلب وہ شخص مجھے پسند کرتا ہے، ماشاء اللہ یو ہیو سو مینی پیپل ہو کیئر اینڈ لو. کیونکہ ہمارے آج کل بچوں کا یہ بھی مسئلہ ہے، نو بڈی لائکس می، نو بڈی کیئرز اباؤٹ می، سیلف اسٹیم کے چیلنجز کے ساتھ ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک یو او دا گیور سم تھنگ ان ریٹرن. اچھا اگر آپ نے کوئی شخص آپ کی کیئر کرتا ہے تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں. گفٹ میں یہ بھی کہ اگر آپ کے ملازم نے آپ کو پانی بھی پلایا ہے تو کیوں بھائی، اس کی جاب ہے. میرے بچے جب اسپیشلی چھوٹے تھے، اب تو بڑے ہو کے خود بھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب چھوٹے تھے اگر کبھی انہوں نے کہنا نا کہ ہاں تو ملازمین کام کے لیے تو رکھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ ملازم یہ ہیلپر ہیں، سارا کام ہمارا نہیں کرنا، ان کا کام ہمیں ہیلپ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ وہ میرے ہیلپر ہیں، آپ کے نہیں ہیں. آپ کو اپنے کام بہت سے خود کرنے ہیں، بیکاز میری اب ایج وہ ہے کہ میں تھک جاتی ہوں اور مجھ سے بہت سارے کام نہیں ہوتے. بٹ آپ نے تو اپنی لائف کو مینج کرنا ہے، تو اس لیے یو نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو دیم اگر وہ آپ کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک یو ارن دا گفٹ بیکاز آف سم تھنگ یو ڈیڈ یور سیلف. کہ آپ کو جو بھی چیز ملی، چاہے کھانا ملا، چاہے کوئی گفٹ ملا، کیا مطلب آپ نے خود کچھ کیا تھا یا وہ آپ کو ویسے ہی کسی نے ایکنالجمنٹ کے لیے دیا ہے. فیلنگز جو ہیں بچوں کی اجاگر کرنا. ڈز اٹ میک یو فیل ہیپی ٹو گیٹ دس گفٹ. کبھی بچہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں، تو آپ پچھلے کسی گفٹ کی بات کر سکتے ہیں. اچھا وہ جب ملا تھا تب کیسی خوشی ہوئی تھی. وٹ ڈز دیٹ فیل لائک ان سائڈ، کیسی خوشی ہو رہی ہے. اور وہی بات ہے کہ فیلنگ والا ایموشن آپ اس وقت بیدار کریں جب باقی بچہ خوش نظر آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ نہیں بیٹا نہ شکری نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. یہ پھر آپ کی حکمت کے خلاف بات ہو جائے گی. اس موقع پہ بولنا، یعنی پہلے صحیح جگہوں پہ جہاں پہ بچے اب فیل کریں کسی چیز کو، وہاں پر اس کو اجاگر کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ اس ایکسپیرینس کو ایکسپینڈ کروانا. پھر آپ کے اندر کیسے پازیٹیو ایموشنز آ رہے ہیں، پھر ان کو بتانا کہ انسان کو جب کوئی چیز ایسی ریسیو ہوتی ہے جو اس کو خوشی دیتی ہے، انسان ایسا محسوس کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایکشنز آتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس انسان کے لیے، اپنے لیے، اور لوگوں کے لیے، اور پھر اللہ کی شکر گزاری کی طرف لے کر جانا. سو ہم ڈیلی لسٹ بنائیں کہ
ہم نے اپنی فیملی کے لیے آج کیا کیا, ہم نے اپنی ہیلتھ کے لیے کیا کیا, کیونکہ یہ بھی تو شکر گزاری ہے نا کہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے اب ہمارا جسم, ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا. اچھا, ہماری جو پرابلم تھی اگر ہم نے اس کو بھی سالو کیا تو کیسے کیا, اس میں بھی اللہ کی شکر گزاری ہے. مسائل جو آتے ہیں وہ بھی ہمیں کوئی اسکل سکھانے کے لیے آتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں پیس اور سیکیورٹی دی ہوئی تھی اس وقت ہم نے کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اور پھر میں اختتام پہ اسی بات پہ آؤں گی کہ ہمیں پیرنٹنگ پرنسپلز کو دیکھنا ہے, خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے, میری زندگی میں شکر گزاری اور گریٹیچیوڈ کتنا ہے. دوسری بات, اب میں نے اپنے بچے کی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, میرا بچہ جو کر رہا ہے ان میں سے کہاں کہاں میں شکر گزار ہوں. ہر وقت میں کمپلین تو نہیں کر رہی اپنے بچے کے بارے میں کس طرح اس بچے کو ریسیو کر رہی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ جو تو نے مجھے اولاد دی ہے. یا میں کہوں لوگوں کی اولادیں اتنی اچھی ہوتی ہیں, اور رول ماڈلنگ کیا ہے, جو بھی میری ڈیلنگز ہیں اس میں شکر گزاری کیسے ہے. اور پھر بچوں کو بھی میں نے انہی پرنسپلز کے مطابق گائیڈ کرنا ہے. تو جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ شکر گزاری جو ہے وہ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ صحیح پرنسپلز کے مطابق آتی ہے. میرے پاس یہ کوشچن آیا ہے کہ بچوں کو کس حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان میں تکبر نہ آئے, شکر گزاری آئے. بچوں کو میرٹ پہ جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرٹ کا مطلب ہے جب انہوں نے کوئی صحیح کام کیا, اور اگر انہوں نے کوئی صحیح کام نہیں کیا تو تب خاموش رہنا چاہیے, تب ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. اور زیادہ اپرچونٹیز وہ ڈھونڈنی چاہیے جب ہمیں میرٹ نظر آئے کہ بچے نے یہ کام کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بچے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ بینڈ باجے بجانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ نے مسکرا کے دیکھا, آپ نے آئی کانٹیکٹ دیا, آپ نے اس کو شاباش دے دی, کبھی جزاک اللہ کہہ دیا, کبھی کوئی دعا دے دی. دعائیں نہیں ہم دیتے بچوں کو, ضروری تو نہیں کہ آپ ہر دفعہ بتائیں کہ واہ بھائی واہ بیٹا آپ تو بڑی چیز ہیں. تو ہم نے اس کے ڈفرینٹ طریقے ڈھونڈنے ہیں. تو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں دن میں اگر آپ 1000 دفعہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے ایکسپریشنز میں ورائٹی ہے تو وہ بچوں میں بھی بیلنس رہتا ہے. اگر آپ وہ نہ کریں تو پھر بچے جو ہیں وہ صحیح طرح سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. ہاؤ ٹو ٹیچ گریٹیچیوڈ ٹو ٹین ایجرز. ٹین ایجرز کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں. ٹین ایجرز کو جنازوں پہ لے کر جائیں, اس سے ان کو ریالٹی آف لائف پتہ چلے گی. ٹین ایجرز کو قرآن کلاس جو ہو اس سے انٹروڈیوس کریں. ٹین ایجرز کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں انگیج کریں جہاں ان کی اپنی کیپیسٹیز, اپنی کوالٹیز بھی سامنے آئیں اور وہ دوسرے لوگوں سے بھی سیکھ سکیں. اسکل بلڈنگ ان کو کرائیں, پھر ان کے اندر آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ چیز آئے گی. How to be grateful when you have a special need child, and also how to teach gratitude to siblings of a special need child. یہ بہت اہم سوال ہے. اگر آپ کا اسپیشل نیڈ بچہ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیسے گریٹفل ہوں. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اس وقت آپ صبر کے ساتھ کام کریں اور آپ اجر کمائیں, اور آپ یہ سوچیں کہ یہ جو اسپیشل نیڈ چائلڈ مجھے ملا ہے دیٹ مینس کہ آئی ایم کیپیبل آف ہینڈلنگ دیٹ چائلڈ. اور دوسرا یہ کہ جو اسپیشل نیڈ چائلڈ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے امتحان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی بری کسی آزمائش سے بچایا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا, کس لیے دیا, اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے. ایک تو یہ سمجھنا. دوسرا یہ کہ جو باقی بہن بھائی ہیں ان کو آپ نے انوالو کرنا ہے اسپیشل نیڈ چائلڈ کے ساتھ. میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جس میں جب اسپیشل نیڈ چائلڈ ہوتا ہے تو ماں بھی بالکل ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, وہ سول رسپانسبل ہوتی ہے اس بچے کو دیکھنے کا, وہ ہیلدی طریقے سے گھر کے ڈائنامکس کو لے کر نہیں چل رہی ہوتی. جب میں نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو پڑھا سمجھا, اسپیشلی جب قرآن پڑھا, تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو انٹیگریٹ کریں سوسائٹی میں. گریٹیچیوڈ تب آئے گا جب آپ انٹیگریشن کے ساتھ رہیں گے. جب آپ صرف ایک کمرے میں اس کو بند رکھیں گے, شرمندہ ہوں گے, اس پہ لوگوں کو ایکسپلینیشنز دیتے رہیں گے, اپنے باقی بچوں کو بھی بہت سی ہیلدی ایکٹیویٹی سے روکیں گے کیونکہ یہ بچہ نہیں کر سکتا تو ہم بھی نہیں جا سکتے. آپ ہر جگہ ایفرٹ کر کے اس بچے کو بھی جہاں جہاں لے کے جا سکتے ہیں جائیں, اور اپنے باقی بچوں کو اس کے ساتھ بھی ایکٹیولی انگیج کریں اور باقیوں کے ساتھ بھی کریں. آپ دیکھیں گے اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. اوکے, وٹ ایف چلڈرن کمپلین اباؤٹ ایوری تھنگ دے گیٹ فرام پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس. تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے بچے کمپلین کرتے ہیں تو کیا آپ نے ان کو نیڈز پوری کی ہیں یا وانٹس بہت زیادہ پوری کی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو جتنے بھی ہم نے بات کی ہے ان کو ہیلدی ایکسپریشن آف گریٹیچیوڈ سکھایا ہے, ان کو آبزرو کرنا سکھایا ہے, سوچنا سکھایا ہے, فیل کرنا سکھایا ہے.
اگر نہیں سکھایا تو وہاں پہ آپ کو یہ سارے پیرامیٹرز درست کرنے کی ضرورت ہے. Sometimes kids react to scolding parents and are not grateful for them. How to make them grateful. دیکھیے کوئی ڈانٹ رہا ہوگا تو تب تو آپ کے لیے شکر گزاری نہیں آئے گی نا. یعنی میں اب اس وقت سوچوں جب میں خود پیرنٹ ہوں تو اب میرے اندر شکر گزاری آتی ہے کہ جب میں بھی چھوٹی تھی اور میری امی نے یا ابو نے کسی وقت میں مجھے ڈانٹا یا ناراض ہوئے, لیکن اس وقت تو نہیں آتی تھی شکر گزاری. وہ ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے کہ بچہ اس وقت تو نہیں محسوس کر سکتا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا کیپیبل بنایا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے اس وقت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے اور ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. We spend so much on children and they say you have not given us anything. How to make them understand? Stop giving them everything. تو جب آپ ہر وقت ہر چیز نہیں دیں گے تو تب وہ انجوائے کریں گے. اگر آپ ہر وقت ہر چیز دیں گے تو وہ کبھی بھی شکر گزاری ان کے اندر نہیں آئے گی. Kids 4 years, 5 years are offended when online classes. How to make them grateful. جی بالکل 4 اور 5 سال کا بچہ بالکل افینڈ ہوگا اس لیے کہ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے, فزیکل فیلڈ چاہیے ٹیچر کی. ہم ان کو اس وقت شکر گزاری آن لائن کلاس کی نہیں سکھائیں گے, ہم ان کو شکر گزاری سکھائیں گے کہ جب اسکول تھا تو ہمیں کتنا مزہ آتا تھا نا, اللہ کا کتنا شکر ہے. اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ چلیں ابھی بھی جو وقت ہے اس میں ہم اس لرننگ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے کہ ان کو سوچنا, ان کو محسوس کرنا, ان کو نوٹس کرنا سکھائیں کہ اس میں بھی کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ سب کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.